الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے برادران اسلام،
آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ یہ لفظ شیطان کا معنی اور مفہوم، شیطان یہ شطنن سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ شطنن سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ ہے شرارتیں کرنا۔ کیا کرنا؟ شرارتیں کرنا، یعنی دور کرنا، دور کر دینا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ سرکش ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود کی بندی میں تجاوز کر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیتا ہے۔ اصل نام تو ابلیس ہے، چونکہ وہ نافرمانی اور معصیت کا پتلا ہے۔ حضرات، شیطان کے عزائم اور ہتھ کنڈے وہ کیا ہیں اور انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اشرف المخلوقات سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ابلیس کو بنایا تو آگ سے۔ کس سے بنایا؟ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اپنے ہاتھوں سے، خلقت بیدی۔ اللہ نے جب چہرے کی باری آئی تو چہرے کا نقشہ اپنے ہاتھوں سے کھینچا ہے۔ یہ ہے اشرف المخلوقات۔ اب اس اشرف المخلوقات سے شیطان کیا چاہتا ہے؟ آئے قرآن سے ہم تلاش کرتے ہیں۔ سورۃ نساء، چوتھی سورت، آیت نمبر 60 میں ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللہم لا تجعلنا منہ۔ جس کا معنی یہ ہے، ہمیں قرآن بتائے گا کہ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے، اشرف المخلوقات سے کیا چاہتا ہے، کیا اس کے عزائم ہیں، کیا اس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو تم پر کتاب اللہ اتری ہے، اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں۔ کہا کہ اللہ نے اس آیت سے پہلے کہا ان کتابوں پہ ایمان لاؤ، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے فیصلے پر قائم ہو جاؤ۔ کیا فیصلے ہیں؟ وہ تمہیں آیتوں کا انکار چاہتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار چاہتا ہے۔ شیطان قرآن کی آیتوں کا انکار چاہتا ہے اور تمہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ راہ راست سے کس طرح دور جائے گا کہ اللہ رسول نے جہاں لگایا وہاں ہمیں کیا لگ جانا چاہیے، جہاں سے اللہ رسول نے روکا وہاں سے رک جانا چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جہاں سے اللہ رسول نے روکا ہے وہاں لگے رہیں، اور جہاں سے
اللہ رسول نے لگایا ہے وہاں سے بھی رک جائے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے بھی لگا رہے۔ شیطان انسان سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چاہتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہا کہ اللہ رسول نے کہا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس نہ جاؤ، فعال نکالنے والوں کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح مشرکین نے کیا، اسی طرح منافقین نے کیا، تو اللہ سے دور کر دیا، رسول اللہ سے دور کر دیا۔ یعنی کبھی بھی انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں عزت سے حاضر نہ ہو، شیطان یہ چاہتا ہے۔ اب شیطان کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے دل اپنوں کے متعلق قدورتوں، حسدوں، نفرتوں اور سازشوں سے ہر وقت بڑا رہے۔ کیا رہے؟ بڑا رہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، 5 نمبر سورت، آیت نمبر 91 میں موجود ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بتاتا ہے کہ شیطان اشرف المخلوقات انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان شراب پی کر، جوا کھیل کر اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور بغض چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ بغض چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا رب اور ہمارا نبی یہ چاہتا نہیں۔ اس کے برعکس شریعت اسلامیہ کا مطلوب اللہ اور اس کے رسول کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، تمنا، آرزو، ارادہ اور محبت، چاہت اور الفتیں یہ ہے۔ صحیح البخاری میں 6065 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ بغض پڑ جائے، نفرتیں پڑ جائیں، قدورتیں پڑ جائیں، حسد بن جائے، دلوں میں حسد داخل ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، محبتیں دور ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ لیکن تمہارا رب یہ چاہتا، آمینہ کے لال یہ چاہتے، بلکہ آقا نے کہا آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، پیٹھ پھیر کر کسی کی برائی نہ کرو۔ کہا کسی مسلمان کے لیے اپنے، کہا بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیا بن کر رہو؟ بھائی بھائی بن کر رہو۔ کہا جب تم یہ چیزیں اپنے دل سے مٹا لو گے، سمجھنا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی تم سے محبت ہے۔ حضرات، شیطان کی خطرناک چاہت کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ سب سے خطرناک چاہت کیا ہے؟ جو شیطان کی سب سے خطرناک چاہت یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنے محسن حقیقی کی یاد سے انسان غافل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ غافل ہو جائے۔
اور نمک حرامی کی انتہا یہ ہے کہ اس کی پاک کلام چھوڑ کر امریکہ کے کتے اور کتیے اور انڈیا کے کتے اور کتیوں کو چیلنج کھول کر قرآن کا چیلنج بند کر اور قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن کی جو محبتیں ہیں، وہ سمیٹ کر ان کو چینل پر دیکھنا شروع ہو جائے، گانے ناچ گانے سننے شروع ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، لیکن تمہارا رب چاہتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے، وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پہلے مطلب سمجھا کریں، ہر بات پہ سبحان اللہ ضروری نہیں۔ بھائی جان کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ کیا کر دے؟ ذکر سے غافل کر دے۔ جب ذکر سے غافل ہوگا تو یہ ظاہری سی بات ہے، اس نے شیطان کے عزائم اور ہتھ کنڈوں کو اپنایا، جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ زبان سے جو ذکر جاری ہوتا تھا، جو زبان سے نغمہ جاری ہوتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کا، وہ دور ہو گیا، بلکہ وہ خالق، مالک، رازق، رحمان، رحیم کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ جب ذکر سے غافل ہوا، جس طرح کی اب اس کی مرضی ہے، جب ذکر سے غافل ہوا، پھر وہ اللہ رسول کا بندہ بن سکتا نہیں، وہ مسلمان مومن بن سکتا نہیں۔ اس کے مقابلے میں تمہارے رب کی چاہت کیا ہے، تمہارے آقا کی چاہت کیا ہے؟ ہماری زبانوں پر ہر وقت کیا رہنا چاہیے؟ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 42 سے 41 سے 42 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کہا ہے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو اللہ مخاطب ہے، غیر مسلموں کو مخاطب نہیں۔ غیر مسلم اللہ رسول کا ذکر کر سکتے نہیں۔ کہا ہے ایمان والو، تم اللہ کو خوب یاد کرو۔ کیا کرو؟ یاد کرو۔ کہا ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کہا کس ٹائم یاد کرنا ہے؟ کہا صبح شام۔ صبح شام تم نے رب کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے لیے بہترین وہ وظائف کیا ہے جو تم صبح شام کرتے ہو؟ محبت سے اللہ کے آگے اس طرح ذکر و اذکار کرنا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کہو آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہی تمہارے آقا کا طریقہ تھا کہ صبح شام
100 دفعہ آقا استغفار کرتے تھے، مغفور تھے، پھر بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑتے، ذکر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ پاک نے عقل مند اور دانا لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ سورۃ آل عمران 3 سورت آیت نمبر 191 میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کہو آمین۔ اللہ پاک نے دنا لوگوں کی صفات بیان کی ہے، جو امت محمدیہ کے نوجوان ہیں وہ ذکر کو کس طرح لازم کرتے ہیں؟ وہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اور ذکر کرتے ہیں، 7 آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تم نے کوئی چیز بیکار بنائی؟ اور بولو محبت سے، بنائی نہیں، کوئی بیکار چیز پیدا کی، بلکہ ہمارا رب کیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہا ساتھ کہتا ہے ہمارا رب ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور ساتھ کہتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں معاف بری کر دے، اللہ جہنم کی آگ سے دور کر لے۔ حضرات جب یہ کہے گا، آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہم کو ذکر الہی سے غافل کر کر ایک چلتی پھرتی لاش بنانا چاہتا ہے، چلتی پھرتی لاش بنانا چاہتا ہے، وہ لاش ہی ہے۔ کہا پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی ومیت۔ کہا اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اپنے رب کا ذکر کرنے والا اس کا دل کیا ہے؟ زندہ ہے، اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والا مردہ لاش کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ مردہ لاش کی طرح ہے۔ صبح جاب پر اٹھا ہے، کوئی ذکر نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، بس پڑی ہوئی ہے، فٹافٹ جاب پر پہنچنا ہے، یہ ضروری ہے۔ او بے وقوف، کم از کم زبان سے تو نکلتے اٹھتا ہے، یہ تو کہہ دے الحمدللہ علی کل حال۔ جب اس طرح کا دل ہو جائے گا، نہ پھر کوئی فکر رہے گی، نہ کوئی تکلیف رہے گی، نہ کوئی مصیبت رہے گی، نہ شیطان کے عزائم اور ہتھ کنڈے چل سکیں گے، بلکہ رب کی رحمت کا وارث بن جائے گا۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ ایسے بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ذکر اللہ کا نرالا ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں ذکر اللہ کا نرالا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ پونے پونے کر دینے، اللہ ان سب پہ راضی ہو جائے۔
اللہ تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے، اے اللہ تیری چاہت تیرے رسول کی چاہت سمجھا رہا ہوں، شیطان کی چاہت سے ہٹا رہا ہوں، اللہ ان سے محفوظ کر لے۔ اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور عزائم سے، خبیث کے عزائم سے محفوظ کر لے۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا۔ ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ بڑی توجہ سے، او قبر دے اندر بڑا اندھیرا۔ اگر یہ بات دل میں ہوگی نا تو انشاءاللہ شیطان ہمیں ذکر سے دور کر سکتا، رسول اللہ کی محبت سے دور کر سکتا؟ کیونکہ آج کا جمعہ ہے کہ شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے اور تمہارے نبی آقا رسول کیا چاہتے ہیں، تمہارا رب کیا چاہتا ہے؟ او قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہیں ساتھی تیرا۔ کو قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا۔ قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ او بڑے بڑے اس جگہ تے آئے، او بڑے بڑے اس جگہ تے آئے، او بڑے بڑے اس جگہ تے آئے۔ آخر خاک دے وچ سمائے، او بڑے بڑے اس جگہ تے آئے۔ آخر خاک دے وچ سمائے، او بستر کر کے نے گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اب پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھائی جان، ایک تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل حسد بغض کینے سے بڑھ جائے اور سارا دل شرک اور نفاق سے بڑھ جائے، لیکن ہمارے نبی یہ چاہتے، ہمارا رب آسمان والا چاہتا نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی مسلمان کے زبان پر رب کا ذکر جاری نہ ہو۔ ذرا محبت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ ذرا محبت سے پڑھیں، سکون ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری تو چاہت یہ ہے، یہ جو مرضی کر لے، ہم اپنی زبان سے آج کے بعد ذکر چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی فائدہ نہیں کہ بندہ مکھن اور ملائی اور منسلوا کھا کے یہاں سے چلا جائے۔ یہ منسلوا ہی ہے نا، حوالے کے ساتھ مل رہا ہے، تو ویسے ہی خالی آیا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے۔ حضرات آؤ، شیطان امت مسلمہ کو بے نماز بنانا چاہتا ہے، یہ دوسرا اس کے عزائم ہے، ہتھ کنڈے ہیں، تاکہ تم کلمہ گو سب بے ایمان مسلمان بن جاؤ، بے ایمان مسلمان بن جاؤ۔ کیونکہ رمضان گیا تو رمضان والے بھی گئے، رمضان گیا رمضان والے بھی گئے،
بلکہ رمضان آیا تو ہمیں کچھ دے کر گیا، ہمیں کچھ سکھا کر گیا۔ کہا کہ چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز کی۔ کون سی ہے؟ نماز کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ پاک نے فجر کا ٹائم بھی امت محمدیہ کے لیے اعلیٰ رکھا ہوا ہے، عصر کا ٹائم بھی اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 78 میں ہے، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى وسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا۔ لیکن اس کے الٹ کیا ہے حضرات؟ کہا کہ آؤ دوسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں جہاں عصر کا مسئلہ آیا ہے، سب نمازوں کا مسئلہ آیا ہے۔ کہا اللہ کی ملاقات سے تمہیں چھڑانا چاہتا ہے، سجدہ ریز ہونے سے چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 238 میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ کہا ساری نمازیں تجھ سے چھڑانا چاہتا ہے، عصر بھی چھڑانا چاہتا ہے، پر تمہارا پیارا محبوب یہ چاہتا، اللہ پاک یہ چاہتے نہیں۔ کہا کہ جو فجر کی نماز میں اب شیطان زور لگاتا ہے، زور کیا لگاتا ہے؟ سر کے پیچھے رات میں 3 گھڑیں لگا دیتا ہے۔ کتنی؟ ذرا سے فنگر کرو، کتنی؟ نوجوان صرف کتنی؟ 3 گھڑیں لگاتا ہے۔ جب 3 گھڑیں لگاتا ہے تو اسے پھونک دیتا ہے، تو جب انسان سو جاتا ہے رات میں، وہ جب بیدار ہوتا ہے تو جو اللہ کی یاد میں اٹھ پڑتے ہیں فجر میں یا اس سے پہلے، تو اللہ پاک کی رحمت سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب اس کے بعد وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب اس کے بعد فرض یا نفلی عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اس کا سارا جسم چوکو چبند ہو جاتا ہے، ہاش باش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کس کو منانے کے لیے اٹھا ہے؟ اللہ کو۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے، مسلمان نماز نہ پڑھے۔ یہ کہا جب فجر میں سویا رہتا ہے، صحیح البخاری 1144 میں، کہا شیطان پھر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح البخاری 1144 نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ کہا جب اس کو ساتھ ساتھ کہتا سویا رہو، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میرے بھائی زندگی کا تو گھڑی بھی نہیں پتا۔ کہا سویا رہو۔ جب نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں کیا کرتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے۔ کہا وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، اور تمہارا رب کہتا ہے تم ابھی بھی باز آ جاؤ، تم ابھی بھی۔ اچھا، میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا
کہ انسان اگر مسجد میں آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، تو یہ بات ادھر سے چلا ہے، صرف دل میں یہ ہے نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ خالی دل میں صرف نماز، کتنے چلنا جی؟ نماز پڑھن چلا۔ تو جب کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم جب مجھ سے مدد طلب کرو تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 45 میں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میں سب کو کہتا ہوں، حقیقت بات ہے، یہ جتنے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگ بچے، یار تم آئے ہو بھائی جان، کم از کم دل میں یہ لے کے آؤ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ نماز پڑھنے نکلے، میں جب نماز پڑھنے نکلتا ہوں، یا ابو ہریرہ میں ہی ہم نے ہونا ہوتا ہے انشاءاللہ، یہاں ہی زندگی وقف ہے۔ کہا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ تو جو اگر کوئی بیٹا بیٹی جس کو یہ ٹینشن ہے کہ میٹرک میں نمبر بڑھ جائیں، میٹرک 9 10 کی پریشانی دور ہو جائے، پھر وہ نماز گھر سے پڑھنے کے لیے اس نیت سے نکلے، اے اللہ میں تجھے سجدہ کرنے نکلا ہوں، تیری توفیق سے نکلا ہوں، میرے نمبر بڑھا دے۔ کوئی بزرگ کوئی نوجوان کاروبار کی غرض سے گیا ہوا ہے، تو جب نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو کم از کم سینے میں کچھ ڈال کے تو نکلے کہ میں لینے کیا جا رہا ہوں، اللہ سے مانگنے کیا جا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو جنہیں پوچھا ہی نماز پڑھن چلا ہی میں نماز پڑھ کے آیا، کتوں آیا نماز پڑھن؟ دل بالکل خالی ہے۔ مانگا کیا ہے تم نے اللہ سے؟ کچھ بھی نہ۔ اور کچھ مانگا کچھ بھی نہ۔ اور نماز کہا اللہ نے کہ تم اگر میری مدد چاہتے ہو تو پھر کس کو اپناؤ؟ نماز کو، اور ساتھ صبر کو۔ جب تم گھر سے نکلے ہو، انسان کے اندر خود پیر ہے، خود اس کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے خود بچتا ہے، خود کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ جب تم نکلو تو رب کے گھر کے لیے نکلو تو دل میں پریشانیاں مصیبتیں اپنے دل میں لے کر نکلو، اے اللہ میرا کاروبار بند ہے، میں تیرا سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا اسے ٹھیک کر دے، اے اللہ میرے بیٹے میری بیٹی کا بہترین رشتہ دے دے۔ نماز اس پڑھنے مدد مانگو نماز کے۔ حضرات پھر ایک بات ذہن میں رکھو نوجوانوں، ہمیں نماز سے یہ پتہ چلا شیطان ہمیں نماز سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہارا رب قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے آج تک کسی سے رزق چھینا؟ ذرا محبت سے ایسے ہاتھ کھڑے کرو، کسی سے رزق چھینا؟ نوجوانوں رب کبریا کی قسم ہے سجدے کی امید چھین لیتا ہے، رزق نہیں چھینتا، رب سجدے کی امید چھین لیتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے کی امید چھین لیتے ہیں۔ پھر جب تم نوجوان آج سے اللہ سے وعدہ کرو کو یہ وعدہ ہے آپ کا اور میرا انشاءاللہ نوجوانوں کا کہ آج کے بعد ہم نماز چھوڑیں گے، اور بولو چھوڑیں گے، ابھی چوٹی لیٹیلے بول دے رہے چھوڑیں گے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھو، جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں،
اشہد اللہ الہ الا اللہ دی میں دیندا پیا گواہیاں. یہ اللہ رسول کی چاہت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ دی میں دیندا پیا گواہیاں. اشہد ان محمد رسول اللہ تے سچے رسول الہی. حی علی الصلاۃ دے مانی آؤ طرف الہی. حی علی الفلاح دے مانی آؤ خلاصی پاؤ. الصلاۃ خیر من النوم نیند تھی بہتر صلاۃ. بڑی توجہ سے ایک ایک نوجوان اس آخری فقرے کو سمجھ گیا تو نماز چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. الصلاۃ خیر من النوم نیند تھی بہتر صلاۃ. الصلاۃ خیر من النوم نیند تھی بہتر صلاۃ. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کو، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. الصلاۃ خیر من النوم نیند تھی بہتر صلاۃ. قبری جا کے سو لے آجے تے بڑیاں نے لمبیاں راتاں. اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں. لا الہ الا اللہ دی میں دیندا پیا گواہیاں. آج کے بعد نماز کو چھوڑنا وہ پکا وعدہ جے نہیں تے ذہن چ رکھ لو قبری جا کے سو لے آجے تے بڑیاں لمبیاں راتاں. حضرات آؤ شیطان کی تیسری چاہت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ گھروں میں فحاشی اور عریانی جو ہے وہ بڑھ جائے. ٹی وی ڈش فلمیں لگ جائیں قرآن بند ہو جائے. شادیوں پہ ناچ گانے ہو جائیں ڈف والا نظام بند ہو جائے. ڈف والا نظام بند ہو جائے. یہ سب نظام بند ہو جائیں. یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہم لا تجعلنا منہ. کہو آمین. یہ چاہتا ہے کہ برائی اور بے حیائی جو ہے، کہا کہ یہ تمہیں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن اللہ رسول کی یہ چاہت نہیں ہے. اللہ رسول تمہیں اس بات سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب کفار مکہ کے کچھ لوگ میرے آقا کے پاس آئے، مشرکین آئے، کہا ہم نے
زنا بھی کیا ہوا ہے، چوری بھی کی ہوئی ہے، ڈکیٹی بھی کی ہوئی ہے، زندہ بچیاں بھی قتل کی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں آپ کے رب سے معافی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ رب غفور الرحیم ہے اور نبی رؤوف الرحیم ہے۔ کہا کہ کیا معافی مل سکتی ہے؟ میرے بھائی، رب نے آیت نازل کر دی، سورت زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 53 میں موجود ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہا میرے پیارے محبوب، یہ تیرے پاس کھڑے ہیں، یہ ابھی ذرا ایک دفعہ کہیں، صرف زبان سے، دل سے کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر سے کلمہ پڑھا، اللہ نے صحابی بھی بنا دیا اور رضی اللہ عنہ اجمعین کا لقب بھی دے دیا اور معاف بھی کر دیا۔ حضرات، بے حیا عورتیں شیطان کا جال ہے، یہ بھی ایک اس کا ہتھیار ہے، ہتھ کنڈے ہیں۔ بے حیا عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ آقا کا فرمان ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا کہ 34,552 نمبر پر، النساء خبائل الشیطان، عورتیں جو بے حیا ہیں وہ شیطان کی کیا ہیں؟ رسیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ ہمیں ان رسیوں سے محفوظ فرمائے۔ بے حیا، با پرد نہیں، بے حیا عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جو کھلے عام پھرتی ہیں، نہ بہن کی تمیز، نہ بھائی کی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی۔ کہا کہ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، یہ بڑی توجہ سے مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ 5233 حوالہ نوٹ کر لیں، صحیح البخاری 5233۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ کیا؟ نہ بیٹھے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، حافظ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک صحابی نے یہ بات سنی، ایک سوال کیا، کہنے لگا فدا و ابا و امی، قربان جاؤں ایسے صحابی پہ جو ایسے پوچھ رہا ہے۔ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ اللہ کے رسول، میری بیوی حج کرنے گئی ہے۔ کیا کرنے گئی ہے؟ اور جاگ رہے ہو؟ حج کرنے گئی ہے۔ اچھا، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیں۔ کیا لکھ دیں؟ فلاں جنگ میں لکھ دیں۔ تو میرے آقا نے کیا کہا؟ قال ارجع فحج مع امرأتک، کہا جا جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جا اور اس کے ساتھ حج کر۔ کس کے ساتھ؟ تے ایتھے ٹکٹاں ونڈی جا رہے ہیں۔ او کی انہاں نوں آندے نے جنہاں دے کول جہازاں دا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایجنسی والے، ارجنٹ ٹکٹیں بانٹی جا رہے ہیں۔ تو فلانے نہ اٹیچ ہو جا، تیرا جادو مادو چلا کے تینوں بھیج دینے، جادو مادو چلا کے غیر محرم دے نال تینوں بھیج دینے۔ کوئی نہیں ہے، تیرا ماموں ہے، تیری آنٹی ہے، تیری خالہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
جس نے یہ کام کیا حج عمرے کے لیے، اس کا حج عمرہ قائم ہو سکتا نہیں۔ آؤ، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان سے فضول خرچی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ فضول خرچی، کہ یہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو اچھے سسٹم ہے بنے ہوئے اللہ رسول کے نام سے، جو صحیح آؤٹ پٹ بھی دیں اور ان پٹ بھی دیں، کہا کہ وہ پائیں پورے ملک میں ہوں، کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی خیرات کے پیسے نہ لگیں بلکہ فحاشی اور عرانی پہ لگ جائیں۔ اللہ پاک نے حد درجے سے نفرت کی ہے، حد درجے سے جو فضول خرچ ہے۔ کیا رب کا کلام کہتا ہے؟ سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 27 میں ہے، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا اللہم لا تجعل منهم۔ کہا فضول خرچ لوگوں کو اللہ پاک شیطان کا بھائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کا بھائی کہتے ہیں۔ میرے نبی ہمیشہ دعا کرتے اس مسئلے میں، سنن ابن ماجہ میں 925، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کہو آمین۔ اچھا بھی آج جمعہ تھا کہ انسان سے شیطان کیا چاہتا ہے؟ جب اس نے سارے الٹ کام کرا لیے، آخری اس کا مشن کیا ہے امت محمدیہ کے ساتھ؟ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، امت محمدیہ کے ساتھ آخری مشن اس کا یہ ہے کہ امت محمدیہ کے مسلمان جنت سے دور ہو جائیں اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں، جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ کہا جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر یہ رب کے بندے ہو سکتے نہیں، یہ آقا کے محب ہو سکتے نہیں۔ کہا یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں، لیکن تمہارے رب کی اور اللہ کی خواہش کیا ہے؟ سورت مریم، دوسری سورت مریم 19 نمبر سورت آیت نمبر 60 میں ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ رسول کی چاہت یہ ہے کہ یہ بندے آخری وقت میں بھی کلمہ گو بن کر، زبان سے کلمہ پڑھ کر، مجھ سے معافی مانگ کر، نیک اعمال دنیا میں کر کر کسی کا ناحق مارا جائے، کہا کہ یہ نیک اعمال کر کر جنت کے وارث بن جائیں۔ حضرات اگر یہ بات دل میں ہو، جو میں بات رپیٹ کرنے لگا ہوں، اگر یہ فکر تمہارے دل میں ہو، پھر تم شیطان کی چاہت پر لگ سکتے بلکہ اللہ رسول کی چاہت پر لگ جاؤ گے، اللہ رسول کی چاہت پر لگ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ان فکروں کو تم نے یاد رکھا، موت کسے نہیں چھوڑنا ہے، چن چن کے موتی توڑنا ہے، موت کسے نہیں چھوڑنا ہے، چن چن کے موتی توڑنا ہے۔ پڑھو لا الہ
پڑھو لا الہ، یہ اللہ رسول کی چاہت ہے جو تم کرے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کی تھے، موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے، ساڈے نبی ہادی کریم کی تھے، کہو لا الہ۔ بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھیں، ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی، بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی، پڑھ لا الہ۔ اچا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے نبی جیا رنگ رنگیلا نہیں، اٹھا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے نبی جیا رنگ رنگیلا نہیں، بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں، کہو لا الہ۔ توتا بیٹھا بولے بیری تے، کیوں جانی ماں تیری تے، روے رب دی آس دلیری تے، کہو لا الہ، کہو لا الہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔